صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آج دا درس قرآن جس عنوان تے منعقد کیتا گیا ہے تسی احباب اس عنوان تو بخوبی آگاہ اور واقف ہو کہ جادو اور جنات وغیرہ دی کی حقیقت ہے اور انہاں دا اسلام دے اندر کی حل ہے۔ میں اپنے ناقص دے علم دے مطابق تواڈے سامنے اس موضوع تے چند باتاں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ مینوں اور توانوں انہاں تمام خرافات تو اپنی رحمت نال محفوظ فرما دے۔ آمین۔ جنات دے متعلق اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر دے کہ انسان تو پہلے زمین دے اندر جنات آباد سن اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر ابلیس دے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ ابلیس جنہ دے وچوں سی اور جنات دا باپ سی۔ جس طرح آدم علیہ السلام نو ساری انسانیت دا باپ قرار دیتا جاندا ہے، اسی طرح ابلیس نو جنات دا باپ قرار دیتا جاندا ہے۔ جنات دی حقیقت تو کوئی علم والا اور عقل رکھن والا ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکے، سب جھوٹ ہے، کوئی جن نہیں، کوئی جادو نہیں۔ یا تو اپنے علم دے زور نال یہ بات کر چھڑ دینے کہ کوئی جن نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی حقیقت نہیں، تے یا پھر وہ بیچارے اتنے جاہل نے کہ انہوں نے اس چیز دا علم ہی نہیں۔ جس چیز دے وجود دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہے ہیں، کوئی ذی شعور اور عقل مند انسان اور بالخصوص مسلمان ہوتا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ جن ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی انہاں لوگاں نو کہہ دیو کہ میری طرف اس بات دی وحی کی دی گئی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا سا اور جنات دی ایک جماعت نے قرآن نو سنیا تے کہنے لگے یہ تے بہت ہی عجیب کلام ہے، بڑا ہی عجیب قرآن ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِهِ، اسی اس قرآن تے بھی ایمان لے آئے، اسی اللہ رب العالمین تے بھی ایمان لے آئے، اور اسی اس بات کا اعلان کرنے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آئندہ اسی کدی بھی اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراؤں گے۔ یہ قرآن دی آیات اس بات تے دلالت کر دیا نے کہ جنات دی حقیقت ہے، اور قرآن کے اندر اس بات کا اعلان اللہ نے ایک مقام تے اس طرح بھی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں جنات انساناں نو نہیں پیدا فرمایا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مختلف روایات کو اکٹھا کیتا جائے، وہ دے تو بھی یہ بات پائے ثبوت میں پہنچ دی ہے
کہ جنات دی حقیقت ہے، جن موجود نے، انسان تو پہلے تو موجود نے، اور ایک مکلف مخلوق ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ دو مخلوقات نے جڑیاں مکلف نے اسلام دیاں، ایک انسان اور ایک جنات۔ انہاں دونوں نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے، انہاں دونوں کو حساب ہوئے گا، انہاں دونوں مخلوقات نو یا جنت میں داخل کیتا جائے گا یا جہنم میں داخل کیتا جائے گا۔ انہاں دونوں واسطے عذاب بھی ہے، انہاں دونوں مخلوقات واسطے انعام و کرام بھی ہے۔ اس واسطے اپنے تقوی دی بنیاد تے، پرہیزگاری دی بنیاد تے، ایمان دے بہت بلند ہون دا دعوی رکھن دی بنیاد تے، اور اپنا دنیاوی علوم رکھن دی بنیاد تے ایک حقیقت دا انکار کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کسی عقل مند انسان دا کام نہیں ہو سکتا۔ جس حقیقت نو اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، جس حقیقت نو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کر رہے ہیں، جس طرح کے قرآن حکیم دے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دے ستاریاں دے متعلق بیان فرمایا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ اللہ فرماندے نے جی آسمان تے اساں ستارے لگائے لے، انہاں ستاریاں دا ایک مقصد آسمان نو مزین کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور دوسرا مقصد انہاں ستاریاں دے ذریعے آسمانہ دی اور آسمانہ دے نظام دی شیاطین تو حفاظت کرنا مقصود ہے، کہ جدوں کوئی شیطان، اور شیطان کون ہے؟ جس سے پہلے سماعت فرما چکے ہو، کانا من الجن، شیطان جنات بچوں میں۔ پتہ لگا شیطان دا لفظ بول کے اللہ نے سرکش جن مراد لے، جدوں کوئی سرکش جنات شیاطین آسمان دے قریب پہنچتے نے مالا الاعلیٰ فرشتیاں دی گفتگو سماعت کرنے واسطے، تے اے ستارے ٹوٹ کے انہاں دے اوتے شولے بن کے لپک دینے اور انہاں نو جلا کے راکھ کر دیندے۔ اس واسطے جنات دی حقیقت تو انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ ایک دن میرے کو ایک بندہ آ گیا، صحافی سی، کہنے لگا جی میں تواڈے نال کچھ بات کرنا چاہنا، میں نہیں کروں۔ کہنے لگا تواڈا کی خیال ہے جنات اور جادو دے والے نال؟ میں کہ حقیقت ہے اور اس حقیقت نو تسلیم کرنا چاہیے، کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں اس چیز نو تسلیم نہیں کرتا، کوئی عقل مند انسان نہیں ہے اس دھوکے وچ آ سکتا۔ میں کہ دعا کر اللہ تعالیٰ تینوں بچا کے رکھے، جے تو پھس گیا نا تو تینوں لگ لو جائے۔ نک دیاں لکیراں کڈاندے نے سائیں، اے انہاں نو پوچھ جنہاں دے گھر برباد ہو چکے نے، انہاں نو پوچھ جنہاں دے خاندان اجڑ چکے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاندیاں نبی پاک علیہ السلام اگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے سلام پھیرن تو بعد سوال کیتا، اللہ کے رسول آج تساں نماز کے اندر ایک ایسا عمل کیتا ہے کہ جڑا آج تو پہلے تساں نہیں کیتا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول تسی نماز اگے ودے پھر پیچھوں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں اگے ودیا تے میرے سامنے اللہ رب العالمین نے جنت دے کچھ پھل، کچھ نعمتاں، کچھ انگور وغیرہ میرے سامنے لے آندے، میرا جی کیتا میں اگے ہو کے ایک خوشا تروڑ لواں، لیکن پھر مینوں روک دیتا گیا، میں پیچھے ہو گیا۔ اور ایک روایت جمد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے
ایک شیطان جیڑا مینو ورگلان دی کوشش کر رہا سی، مینو پھسلان دی کوشش کر رہا سی، میں اگے ودیا کہ اینو پکڑ لواں اور اینو مسجد نبی دے تھم دے نال بن دیا، صبح بچے مدینے دے نال کھیلن گے۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کے پیچھے ہو گیا کہ میرے بھائی داؤد نے، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی سی، اللہ جیہو جی بادشاہت مینو عطا کی دیا کسی اور نو عطا نہ کری، اور انہوں نے رب نے بادشاہت دیتی سی جنات دے اوپر، جنات اللہ نے انہوں دے کنٹرول دے اندر رکھے، اللہ نے انہوں نے جنات دے اتے ہیوی کیتا، تے میں اس واسطے پیچھے ہو گیا کہ میرے بھائی دی دعا ہے جڑی اللہ نے قبول فرما دی۔ حضرات ایک نہیں متعدد دلائل موجود ہیں کہ جنات دی حقیقت ہے، باقاعدہ ایک مخلوق ہے، اور رہا مسئلہ جادو دا، تے جادو دی بھی حقیقت ہے۔ حقیقت کیسے اعتبار نہ لے کہ ایک اپنا عمل کرتا ہے، انسان نو نقصان پہنچاندہ ہے، انسان نو تکلیف جادو دے ذریعے پہنچ دیئے، مگر کدے حکم نہ لو؟ اللہ دے حکم نہ لو۔ اور یہ دلیل قرآن دے اندر موجود ہے، جیڑی آج میں تمہارے سامنے تلاوت کی دی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیاں نے سلیمان علیہ السلام دے لے آئے ہوئے دین دی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اس کفر دی پیروی کی تھی ہے جیڑے اس سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر پڑھیا کرتے تھے۔ وہ کیڑا کفر جیدہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام تو انکار کیتا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا بلکہ شیاطین نے کفر کیتا ہے۔ کی کفر کیتا؟ یہ تفاسیر کے اندر لکھی ہے کہ یہودیاں کا یہ کہنا سی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تے سلیمان علیہ السلام نے جڑی حکومت کی تھی ہے نا، پرندیاں دے حکومت، جانوراں دے حکومت، جنات دے حکومت، انساناں دے حکومت، اور کدھر ہوا نو اللہ نے تابع کر دیتا ہے، ہوا دے اندر تخت اٹھ رہا ہے، تخت تے بیٹھ کے ہوا دے اندر پورے ملک دی سیر کر رہے ہیں، اے سارا کچھ وہ جادو دے ذریعے کرتے سن۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ لوگوں جادو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیتا، ولکن الشیاطین کفروا، جادو شیطانہ نے کیتا ہے، انہوں نے کفر کیتا ہے۔ اور کفر کی کرتے سن؟ یعلمون الناس السحر، لوگاں نو جادو سکھاندے سن، جادو سکھان دا عمل کرتے سن۔ اور قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جادو دی ایک قسم نو بیان کیتا ہے کہ کس قسم دا جادو لوگاں نو سکھاندے سن، اور لوگ جادوگراں کو کس قسم دا جادو سکھدے سن۔ قرآن کہتا ہے یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے او جادو سکھدے سن جدے نال یفرقون بہی بین المرء وزوجہ، آدمی تے بودی بیوی دے درمیان اس جادو دے ذریعے جدائی پیدا کر دیتے سن، لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا، طلاقاں دلوانا، میاں بیوی دے درمیان افتراق پیدا کرنا، اس قسم دا وہ جادو کرتے سن، سکھدے سن، سکھاندے سن، جندے نال کراندے کر اجاڑ دیتے سن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جادو دی حقیقت نو بیان کرن تو بعد کہ جادو جس طرح زہر اپنا اثر رکھ دے حالانکہ حرام ہے، اسی طرح جادو بھی ہے حرام، ہے کفر، لیکن اپنی حقیقت رکھ دے، اپنا اثر رکھ دے۔ لیکن ایمان رکھو وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی جادوگر کسی نو نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ دے حکم نال، کوئی جادو دا عمل کسی نو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ دے حکم نال۔ جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے
تب تک نہ کوئی جادوگر کسی نو نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی جادو دا عمل کسی نو نقصان دے سکتا ہے۔ حضرات لوگ انکار کرتے اور جی کوئی جادو نہیں، سب خرافات نے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ حالانکہ جادو دی حقیقت نو اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون دے سامنے گئے اور فرعون نو اپنے رب دے دیتے ہوئے دلائل پیش کیتے، اپنا احساس اٹھیا، فالقا عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون، اپنا احساس اٹھیا تے وہ سب بن گیا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے باہر کڈیا تے سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ تے فرعون کہنے لگا یہ تے جادو ہے، جادو دے ذریعے موسیٰ سانوں پر غلانا چاہتا ہے، ساڈے باپ دادا دے دین تو سانوں دور کرنا چاہتا ہے، اسی یہ دا مقابلہ کریں گے۔ انہیں مقابلے دے اندر ہزاراں جادوگر لے آندے موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرنے واسطے۔ یہ جادوگر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کرو اپنا وار۔ اللہ فرمانے نے قرآن دے اندر انہوں نے اپنیاں رسیاں اور اپنیاں سوٹیاں سٹیاں، اور رسیاں تے سوٹیاں ساریاں دیاں ساریاں سپاں دی شکل اختیار کر گئی۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ ساریاں رسیاں تے سوٹیاں سپ بن گئے، حالانکہ وہ سپ بنے نہیں سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نظر وچ وہ سپ نظر آ رہے سن، لوگاں دیاں نظرات بھی سپ نظر آ رہے سن۔ لوگ کہندے نے جادو نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو انہاں ہزاراں سوٹیاں تے رسیاں نو سپ نظر انہاں نو آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف انکا انت الاعلی، موسیٰ نہ ڈر، بے شک تو ہی غالب آئے گا۔ اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں سن تے اللہ نے کیوں آکھیا لا تخف انکا انت الاعلی، نہ ڈرو تسی ہی غالب آؤ گے۔ دوسری گل، موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں دے اگر اس جادو دا اثر نہیں سی ہویا تے موسیٰ علیہ السلام ڈرے کیڑی چیز؟ دو گلاں، اگر موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں تے اس جادو دا اثر نہیں سی ہویا، انہاں نو رسیاں تے سوٹیاں سپ بندے نظر نہیں سن آئے، موسیٰ علیہ السلام ڈرے کس چیز تو؟ اور اگر ڈرے نہیں سن تے اللہ تعالیٰ نے کیوں آکھیا لا تخف انکا انت الاعلی؟ یہ دلیل اس بات سے دلالت کر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں تے جادو نے اپنا اثر کیتا۔ جس طرح ہزاراں فرعونی اور بنی اسرائیلی متاثر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بحیثیت انسان اس جادو دی وجہ تو متاثر ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قرآن کہتا ہے قلنا لا تخف انکا انت الاعلی، اساں کیا موسیٰ نہ ڈر تسی غالب آؤ گے۔ اللہ اینے سب ہو گئے ہزاراں کی تعداد میں کس طرح غالب آواں گا؟ اور میں القی ما فی یمینکا، تسی جے سجے ہاتھ وچ جو پھڑیا جے نو سٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹا سٹیا، تلقف ما صنعوا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے بنایا نا یہ سوٹا سارا کچھ ہڑپ کر جائے گا، سب کچھ ہضم کر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال سوٹا سٹیا اور سوٹا سپ بن گیا۔ انہاں جنیاں رسیاں کھلاریاں سن جیڑیاں لوگاں نو سپ نظر آ رہی سن، وہ سوٹا سارا کچھ کھا گیا۔ اور قرآن کہندا ہے جدو وہ سپ وہ ساریاں رسیاں جیڑیاں سپ نظر آ رہی سن کھا گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سارے جادوگر اوتھے ہی سجدے پہ گئے تے کہنے لگے اسی ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے ہونے ہیں۔ کیوں؟ ہزاراں جادوگر یک مشت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے عاجز کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ بڑے کمال دے جادوگر سن، اپنے فن دے اندر بہت مہارت رکھن والے سن۔ انہوں نے یقین سی کہ جادو دے ذریعے وقتی طور دے انسان نو متاثر کیتا جا سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، پر کسی چیز دی حقیقت نو بدلیا
نہیں کر سکتا. انہوں نے پتا سی اساں جیڑیاں رسیاں تے سوٹیاں چھٹیاں نے یہ رسیاں تے سوٹیاں ہی نے. صرف ویکھن والیاں نو ساڈے جادو دی وجہ تو سب نظر آ رہے ہیں، پر جیڑا سوٹا موسیٰ نے سٹیا یہ حقیقت بدل گئی ہے، سب بن گیا. یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف موجود نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر جادو دا سب کسی نو کھا نہیں سکتا. جادو دا سب خواب وچ آ کے ڈرا سکتا ہے. جادو دا سب تیرے کولوں لنگ کے غائب ہو سکتا ہے. جادو دا سب تینوں اپنے بیڈ روم میں نظر آ کے غائب ہو سکتا ہے. جادو دا سب جنات دا بنیا ہویا سب وقتی طور تے تینوں ڈرا کے خود رپوش ہو سکتا ہے، لیکن تینوں وڈ نہیں سکتا، تینوں ڈنگ نہیں مار سکتا، تینوں قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف لوگوں ڈران واسطے، دھوکا دین واسطے، انہوں نے دل میں روب اور خوف طاری کرنے واسطے. وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوئی. حقیقت کے اندر وہی ہے جو ہے. حضرات یہ دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جادو اپنا اثر رکھ دے، لیکن کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال. پھر تسی یہ بات کہو گے کہ اگر اللہ دے حکم دے نال جادو اپنا اثر کر دے تو پھر جادو انہاں لوگاں دے اثر کیوں کرتا ہے جڑے 5 ویلے نماز بھی پڑھتے ہیں، جڑے روزے بھی رکھتے ہیں، جڑے زکاتاں بھی دیتے ہیں، جڑے صدقے بھی کرتے ہیں، جڑے خیراتاں بھی کرتے ہیں، جڑے مسلمان بھی نے، انہاں لوگاں تے جادو کیوں اثر کرتا ہے؟ میں کہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں کوئی بڑا متقی یا پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک مقام تے فرمایا سی لوگ انی اخشاکم اتقاکم للہ، لوگوں میں تواڈے وچوں سارے نالوں زیادہ اللہ کو ڈرن والا اور سب نالوں زیادہ متقی تے پرہیزگار، سب نالوں زیادہ تقوی میرے اندر، سب نالوں زیادہ خشیت الہی لوگاں دے وچوں میرے اندر اللہ دے حوالے دا. لیکن سارے اس بات دے گواہ قرآن دیاں تفاسیر بھی لکھے ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی روایات موجود ہیں کہ لبید بن عاصم یہودی دیاں بیٹیاں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر مبارک دے بال لے کے انہاں دے اوپر گرا لگائیاں، گرا لگا کے انہاں میں پھونکا مار کے جادو کر کے ایک کنویں دے اندر ایک پتھر دے نیچے انہاں بالاں نوں چھپا دیتا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے. آپ علیہ السلام دے جادو نے اثر کیتا. نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، یادداشت کٹ گئی. عام انسان ہون دے ناطے نبی علیہ السلام نے 2 حیثیتیں ہیں، ایک محمد بن عبداللہ اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ ہون دے اعتبار نل اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ کیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اے میرے پیغمبر جیڑا ذکر تواڈے تے نازل ہوندا ہے، ذکر نازل بھی اسی کرنے ہیں، اے دی حفاظت بھی ساڈے ذمہ ہے. اس ذکر تو مراد قرآن بھی ہے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے. اس واسطے اس معاملے کے اندر کوئی چیز متاثر نہیں ہو سکتی. دوسری حیثیت محمد بن عبداللہ، ایک عام انسان ہون دے ناطے، بشر ہون دے ناطے نبی علیہ السلام بیمار بھی ہو جاتے، نبی علیہ السلام نو پریشانیاں بھی ہوندیاں، نبی علیہ السلام نو غم بھی ہوندے، نبی پاک علیہ السلام نو دکھ بھی ہوندے، نبی پاک دے گھر دے اندر تنگ دستی بھی ہوندی، نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر فاقے بھی ہوندے. جدوں یہ سارے معاملات ایک انسان ہون دے ناطے پیغمبر علیہ السلام دے آ سکتے ہیں، اسی طرح انسان ہون دے ناطے نبی علیہ السلام دے اس جادو نے بھی اثر کیتا. اور آپ علیہ السلام دی یادداشت متاثر ہوئی. آپ نو یاد نہ رہندا کہ میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کھانا کھادا کہ نہیں کھادا.
میری واری اج کیڑی بیوی دے گھر دے اندر ہے، کدے گھر میں جانا ہے، فلاں بیوی دے گھر میں گیا کہ نہیں گیا، فلاں کام میں کیتا ہے کہ نہیں کیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بھولن لگ پے. کچھ دنوں تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے نازل فرمائے، اور فرشتیاں دے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دسیا کہ تواڈے اوپر جادو ہویا ہے، کرن والا فلاں بندہ ہے، انہیں اس طریقے نال جادو کیتا ہے، اور فلاں کنویں دے اندر پتھر دے نیچے تواڈے وال چھپائے گئے نے، تسی اتھوں وال لگو. اور اللہ نے اس مقام تے دوبارہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی، فرمایا تسی اس سورتاں دیاں آیات پڑھتے جاؤ، اللہ رب العالمین گرا کھولتا جائے گا اور اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. نبی علیہ السلام صحابہ نو نال لے کے گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی نال. اس کنویں دے وچوں جا کے پتھر دے نیچے بال کڈے گئے، انہاں والاں دے اوتے 11 گیراں لگائیاں گئیاں. اور بیگم جڑیاں سورتاں اللہ نے نازل فرمائیاں نے فلق تے ناس، اتنیاں بھی آیات کنیاں نے 11. پیغمبر علیہ السلام سورتاں پڑھتے جاندے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل جاتی، من شر ما خلق دوسری کھل جاتی، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری کھل جاتی، ومن شر النفاثات فی العقد چوتھی کھل گئی، ومن شر حاسد اذا حسد پنجویں کھل گئی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. نبی علیہ السلام آیات پڑھتے جاندے، گرہ کھل دیا جاندیاں، 11 دیاں 11 گرہ کھل گئیاں. اللہ نے نبی علیہ السلام نے اس سے موقع دے شفا عطا فرما دی. حضرات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایک انسان ہون دے ناتے جادو اپنا اثر کر سکتا ہے، تے اج دا متقی پرہیزگار مومن مسلمان کس بات دی بولی ہے یہ جادو دا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جادو دا اثر ہوندا ہے لیکن اللہ دے حکم نال ہوندا ہے، رب دے حکم تو بغیر نہیں ہوندا. اور جادو دا اثر یا جنات دا غلبہ انسان دے کیوں ہوندا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی بھی ایک وجہ بیان فرمائی. کئی وجوہات نے، لیکن ایک وجہ جڑی بڑی اہم ہے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی. سورہ الجن دے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو جنات مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے بڑیاں بڑیاں گلاں کھولیاں، بڑیاں بڑیاں حقیقتاں بیان کی دیا. ایک حقیقت انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّهُ كَانَ الرِّجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ جنات انسانوں کو ڈردے سن. اللہ نے سب تو زیادہ قوی، طاقتور، مضبوط اگر مخلوق کائنات میں بنائی ہے تو انسان کو بنایا. جنات انسانوں کو خوف کھاندے سن، ڈردے سن. لیکن مشرکین نے ایک کام کرنا شروع کر دیتا، اور جدو جنگلات دے اندر جاندے اور جنگل دے اندر جا کے رات بسر کرنے واسطے ڈیرا لگاندے تے اوتھے انہاں وچوں ایک اعلان کرتا، اے اس جگہ دے مالک جن، اے اس جگہ دے بادشاہ جن، اسی تیرے کولوں پناہ منگنے ہیں، اج رات اساں ایتھے بسر کرنی ہے، تو سانو اپنی پناہ دے اندر دیتا ہے. قرآن کہندا فزادوہم رہقا. جدو انساناں نے جنہاں کولوں پناہ منگنی شروع کی تھی، انہاں آکھیا اسی دے انہاں کولوں ڈرنے سا، یہ ساڈے کول پناہ منگدے نے. اس چیز نے انہاں نو سرکشی وچ زیادہ کر دیتا اور انساناں دے اوپر غالب آنا شروع ہو گئے. قرآن دی اس آیت تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات اور جادو انسان اوپر ادو زیادہ اثر کرتا ہے جدو انسان دا ایمان اللہ دی ذات تے کمزور ہو جاتا ہے. رہی بات اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا جادو نے اثر کیتا ہے، اوتھے اسی یہ نہیں کہاں کہ نبی علیہ السلام دا ایمان کمزور ہو گیا، معاذ اللہ، توبہ نعوذ باللہ. بلکہ او دے متعلق میں یہ بات کہاں گا کہ اگر نبی علیہ السلام دے جادو نہ ہوندا اور آپ سورتاں پڑھ کے اپنا علاج نہ کرتے تے آج دے متاثرین نو کوئی علاج دی صورت نظر نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے کائنات دے لوگاں دی رہنمائی کی ہے.
کہ اگر تانوں بھی کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جادو یا جنات والا تے تواڈے واسطے علاج دے طور تے میں 2 سورتاں نازل کر دتیاں نے، سورہ فلق تے سورہ ناس پڑھ کے تسی دم کریا جے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن دیگر انساناں دے حوالے نال اے جادو یا جنات انسان دے اوپر اودوں زیادہ اثر پذیر ہوندے نے جدو انسان دا ایمان اللہ دی ذات دے تھوڑا ہو جاتا ہے، اور جدو انسان دی بد عملی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن دی یہ ہوئی آیت اس بات سے دلالت کرتی ہے انہ کان الرجال من الانس یعوذون برجال من الجن، جدو انسانہ نے جنات کو مدد منگنی شروع کر دیتی، پناہ لینی شروع کر دیتی، تے اللہ نے او جنات نے انہاں چیزاں دی وجہ تو انسان دے اوتے غلبہ پانا شروع کر دیتا اور انسان تے چڑھائی کرنی شروع کر دیتی۔ انسان دیاں بدعملیاں جدی وجہ تو اے جنات اور جادو انسان دے اوپر اثر کرتے ہیں، انہاں بدعملیاں وچوں سب تو بڑی بدعملی انسان دا ناپاک رہنا۔ انسان جدو ناپاک رہتا ہے تے اے جنات اور جادو اے تے اثر کرتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، جادو کرنے والے صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ جادو کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر جنات دے اندر بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، بڑے بڑے سرکش موجود ہیں۔ جنات جدو دیکھ دے ہیں کہ فلاں بندہ بڑے سیدھے رستے تے جا رہے ہیں، بڑی سیدھی راہ تے چل رہے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تے اس انسان نو پرغلان دی پوری کوشش کر دینے، اور اس ورغلان دے وچ ایک اے بھی شک شامل ہے کہ وہ مختلف قسم دے حربے استعمال کر کے انسان نو جسمانی طور تے یا روحانی طور تے پریشان کرتے ہیں، جدا نام اے جادو ٹونا رکھیا گیا ہے کہ اے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ اس واسطے اگر کسی بندے نو اے مرض لاحق ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے تے فلانے میرے پرا نے کر دیتا ہے، میرے تے فلانی میری بہن نے کر دیتا ہے، میرے تے فلان میرے شریک نے کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی انسان نے کیتا ہوئے، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جنات بھی انسان دے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ ایک کدو سارا کچھ ہوتا ہے جدو بندے دا ایمان کمزور ہو جائے، جدو انسان دے اعمال کمزور ہو جائے، جس طرح کے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، رات کو سون لگیاں بھی آیت الکرسی اور آخری کل پڑھ کے اپنے آپ سے دم کر کے سوندا ہے، جو کہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ تعالیٰ وہ دی حفاظت واسطے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ بات سانو سارے کو پتہ ہے، سارے بھی جو کنے بندے نے جڑے رات کو سون لگے آیت الکرسی تے آخری کل پڑھ کے سوندے ہیں؟ لو اینے جو 4-5 ہی تھے، ان باقی دے کی غلط ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے شیطان دے شر تو بچان واسطے آیت الکرسی نازل فرمائی، آخری کل نازل فرمائے۔ نہ اسی آیت الکرسی پڑھنے ہیں، نہ آخری کل پڑھنے ہیں، نہ نمازاں تو بعد اذکار کرنے ہیں، نہ صبح دے اذکار، نہ شام دے اذکار، نہ رات دے اذکار۔ اور اذکار ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جڑا انسان نو شیطان دے شر کو محفوظ رکھتا ہے، جنات کو محفوظ رکھتا ہے، جادو کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن انسان جدو اللہ دے ذکر تو غافل ہوتا ہے، انسان دے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جدو شیطان حاوی ہوتا ہے پھر وہ جو جی کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہوتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 5 نمازاں جڑیاں نے نا، 5 نمازاں یہ انسان دے گرد ایک حصار ہے۔ جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھتا ہے وہ اللہ دے ذمے وچ آ جاتا ہے، اللہ اس بندے دی کی کرتا ہے؟ حفاظت۔ جدو کوئی بندہ ایک نماز چھوڑ دے
اللہ کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا پھر شیطان اندر داخل ہوتا ہے، پھر جو دا جی کرتا وہ کرتا ہے۔ نماز ایک بہترین حصار ہے شیطان کو بچن واسطے۔ اسا نماز چھوڑ دیتی، شیطان ساڈے تے غالب آ گیا۔ ذکر الہی بہترین ہتھیار ہے انسان دا شیطان کو بچن واسطے۔ اسا ذکر الہی تو منہ موڑیا، شیطان ساڈے تے غالب آ گیا۔ طہارت اور پاکیزگی، اللہ اکبر کبیر۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنی دیر تک کسی گھر دے اندر کوئی اجنبی موجود ہے، کوئی جنبی موجود رہتا ہے، اللہ دی رحمت دے فرشتے اتنے داخل نہیں ہوتے۔ جنبی کنوں آندے نے؟ جیتے تے غسل جنابت فرض ہویا ہوئے، چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ ایک معاملات نے جڑے عورت مخصوص ایام نے انہاں تو ہٹ کے جیتے تے غسل جنابت فرض ہویا ہوئے، جب تک وہ غسل نہ کر لین، اگر کسی عذر تو بغیر جان بوجھ کے تاخیر کر دینے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے اس گھر دے اندر داخل نہیں ہوندے۔ تے جدوں رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے تے پھر کون داخل ہوندا ہے؟ شیطان۔ دو ہی طاقت، ایک طاقت نو ڈکا وجہ، دوجی موجود، یا شیطان رہے گا یا رحمان رہے گا، تو ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر رحمان دے فرشتے موجود نے تو شیطان اتنے پھٹک سکتا، تو جے شیطان اتنے تو لے آندا اپنے ہاتھاں نال لیا کے اتنے کول اپنے بٹھا لیا ہے، تو پھر رحمت دے فرشتے اتنے نہیں آنا۔ حضرات طہارت اور پاکیزگی، اسے وجہ تو عاملین حضرات نے علماء نے لکھی ہے کہ مسلمان کو چاہیے ہر وقت وضو دی حالت کے اندر رہے۔ جیڑا بندہ ہر وقت وضو دی حالت کے اندر رہتا ہے، شیطان دے حملیاں کو بہت زیادہ بچیا رہتا ہے۔ ہر وقت وضو دی حالت کے اندر رہنا ایک جنات اور جادو دے شر تو بچن دا بہترین ذریعہ ہے، طہارت اور پاکیزگی۔ پھر اس تو بعد نماز، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر ذکر دے وچ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی چیزاں بیان فرمائیاں نے کہ جنہ چیزاں دی وجہ تو شیطان یا جنات یا جادو اس انسان کو نقصان نہیں دے سکتا، اگر بالفرض اثر کرے بھی تو نقصان نہیں دے سکتا۔ جس طرح کے حدیث میں چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بیان فرمایا اور سب نے ٹوٹیاں تو لگا دی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت ہے 100 مرتبہ جڑا بندہ صبح پڑھ لیتا، ایک روایت 10 مرتبہ دے الفاظ نے، لیکن وہ الفاظ بھی تھوڑے مختلف ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جڑا بندہ صبح فجر تو بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں بنی اسماعیلی غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندے نے اور درجات بلند فرماندے نے، اور اللہ تعالیٰ انہوں اس دن شام تک شیطان دے حملیاں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور جیڑا بندہ یہ کلمہ جڑا سامنے ٹوٹیاں دے لگا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایک کتاب دے اندر پڑھے ہے، ایک عامل حضرات ایک مولانا صاحب لکھتے ہیں، اندر میرا ایمان اور میرا یقین اس بات دینا خود ہے، میں کئی دفعہ تجربہ کیتا ہے، 100 دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے تے میں جنات عمل کرتے ہیں، جنات کو کڈن دا لوگوں کو دم کرتے ہیں، تے فرماتے ہیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ دم کریے تو جن حاضر ہو جاتا ہے، تو جن حاضر ہو جائے تو اب وہ تمغیاں دیتا ہے، میں تینوں انج کر دیا گا، میں تینوں انج کر دیا گا، میں تینوں انج کر دیا گا۔ فرمان لگے میں انہوں آگیا، میں کیا جے تو واقعی کچھ کر سکنا تو انج کر، انہوں چھڑ دے تو میرے جسم میں داخل ہو جائے، انہوں چھڑ دے تو میرے جسم میں داخل ہو جا۔ آندے نے تھوڑے دے اصرار کرن تو بعد وہ اپنی ہار مان گیا، کہنے لگا میں تیرے وچ داخل نہیں ہو سکتا، میں تیرے وال آنا تو مینوں اگ پھڑ دی،
فرماتے ہیں میرا ایمان ہے کہ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی پاک کا فرمان ہے 100 دفعہ پڑھیا شیطان میرے جسم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. بہترین وظائف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے نے جنہاں نو پڑھن دے نال نہ جادو نقصان دے سکدے نہ جنات نقصان دے سکدے نے. اچھا ہن ایک اور گل دسو جے جادو دی حقیقت نہیں جادو اثر نہیں کرتا جنات دی حقیقت نہیں جنات انسان کو تکلیف نہیں دیتے تے نبی پاک علیہ السلام نے اے وظائف کیوں دسے کیوں فرمایا کہ اللہ صبح تو لے کے شام تک انسان دی شیطان کو حفاظت کرتا ہے. اور پھر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مینوں ایک مال آیا سی غنیمت دا مال او دے تے نگران مقرر کیتا فرمایا تساں دی حفاظت کرو. رات دا ٹائم ہویا تے ایک آن والا آیا کپڑا بچا کے او دے چوں مال اپنے کپڑے چ پا کے تے چک کے لے چلا. میں انہوں پھڑ لیا میں انہوں آکھیا تو کدھر لے چلے تینوں میں گرفتار کر لیا تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کرا. کہنے لگا مینوں چھوڑ دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں بڑا مسکین فقیر ہاں بھوک کافتا نچدی ہے بھئی مینوں چھوڑ دے میں آپ کو نہیں آواں. چھوڑ دیتا. صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بذریعہ وحی دس دیتا. نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہا فرمایا ابو ہریرہ راتی پھر کون آیا سی اللہ کے رسول اس طرح سے چور آیا. میں انہوں پھڑ لیا وہ نے ترلے منتاں کیتیاں تے میں انہوں چھڑ دیتا. اللہ کے نبی انہوں ترس آ گیا ہوتے تھے فرمایا اج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دھیان دے نال نگرانی پہ کرتے ہیں پھر آ گئے پھر مال چران لگا انہاں پھر پڑھ لیا. کہہ لگا آج نہیں میں تینوں چھڑنا آج میں رسول اللہ ہم ساتھ ضرور تینوں پیش کرنا. کہنے لگا پھر ترلا منت کیتا چھوٹے چھوٹے بچے نے بڑے پریشان ہسی تیری مہربانی ہے چھوڑ دے چھڑ دیتا. ترس آ گیا چھڑ دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی سنا اللہ کے رسول راتی پھر آیا فرمایا آج پھر آئے گا. رات پہ ہی پھر آ گیا چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پھڑ لیا. کہنے لگا آج نہیں میں تینوں چھوڑنا آج پکی گل نبی پاک کے سامنے پیش کرنا. کہنے لگا ایک گل تے چھڑ دے میں تینوں ایک قیمتی چیز دسنا کہ جہدے نال اللہ تیرے مال دی حفاظت خود ہی فرمائے گا ہر چیز دی حفاظت کرے گا. یہ کی یہ آیت الکرسی پڑھیا کرو. آیت الکرسی پڑھ کے جس چیز دے ہوتے دم کر دیتا جائے یا جس چیز دے ہوتے آیت الکرسی پڑھ دیتی جائے اللہ دی حفاظت فرماتا ہے. ایک گالوں دے کول سن لئی تو انہوں چھڑ دیتا. صبح ہوئی دے نبی پاک علیہ السلام میں ہاں بھئی سنا ابو ہریرہ اللہ دے رسول پھر آیا سی میں پڑھ لیا سی پر کل دس گیا فرمایا کہ اللہ دے رسولوں نے یہ دسیا کہ آیت الکرسی پڑھیا کرو اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے گا. فرمایا ہے تے لعین کذاب سی جھوٹا سی پر گل سچی دس گیا ہے جھوٹا سی کذاب سی پر گل سچی دس گیا ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھ دیتی جائے تو اللہ حفاظت فرما دیتے. حضرات اسی آیت الکرسی نہیں پڑھتے اسی بھجنے ہیں تویزاں وال تاکیاں وال پیراں وال فقیراں وال انہاں کول جا کے نالے پیسے بھی لٹانے ہیں نالے مال بھی لٹانے ہیں عزت بھی لٹانے ہیں دم کروان جانے ہیں تویز لے لے کے پانے ہیں جیڑا کہ پہننا ویسے شرک ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس شرک تو محفوظ فرمائے. اگر جو علماء دا اختلاف اپنی جگہ لیکن کم از کم وہ تعویذ جہدے اندر آیات یا احادیث کی دعا نہ لکھی ہوئے وہ تے سارے متفق نے کو واقعی شرک ہے جہاں ہنسیاں دا شرک ہوتا ہے. تے بہرحال اسی تے ایتاں دے حدیثاں والے تعویذ نو بھی صحیح درست نہیں سمجھتے. اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے. اینا شرکیہ معاملات کے اندر مبتلا ہو کے اسی اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں جیڑا پہلا ہی شرک ہے دسو دے ذریعے علاج کس طرح ہوئے گا شیطان کس طرح دور ہوئے گا. شیطان نو دور کرن دا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیتا جائے. حضرات سورہ البقرہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ دے سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ تے شیطان اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا.
کیا اسی سورہ بقرہ پڑھنے نہیں پڑھتے. اسی کوئی کارنامہ بنانے ہاں اوتھے دیگا پکا کے ختم چھڑا لینے ہاں. اسی اوتھے مسیتوں بال مگا کے یاسین پڑھا لینے ہاں اور اوتھے آیت کریمہ دا ورد کروا لینے ہاں تے کھوا لینے ہاں تے سمجھنے ہاں سام بالکل ٹھیک کر لے جو کرتے ہیں. سب تو بہترین عمل ہے کہ سورہ البقرہ دی تلاوت کی جائے. جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ دی قسم اس گھر دے اندر شیطان کبھی بھی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا. شیطان اتھوں نکل جائے گا, شیطان نس جائے گا, اتھے جادو جنات نہیں رہیں گے جس جگہ تے سورہ البقرہ دی تلاوت کی جائے. اور پھر یہ مطلب یہ نہیں کہ سورہ البقرہ جی میں کسی لوگوں نے دسنے 41 دن سورہ بقرہ پڑھ چھڑو بس 41 دن پڑھ چھڑو پرت کے نہ پڑھیا جائے. نہیں, یہ مطلب ہے ساری زندگی پڑھتے رہو. ساری زندگی پڑھنے کا طریقہ کار کی ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں ایڈی لمبی سورت بقرہ جی کیویں پڑھی, ایڈی لمبی سورت بقرہ پڑھنا تیرے گھر بہنا پائے گا, سارے کام چھڑنے پہن کے پھر ہی سورت بقرہ پڑھی جائے. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا دین پیش کیتا ہے وہ مشکل دین نہیں. یہ طریقہ کار ہے سورت بقرہ پڑھو, جنی پڑھی گئی ہے پڑھ لو, جنی رہ گئی ہے اگلے دن پڑھ جائے, جیڑی پھر رہ جائے اگلے دن پڑھ لیا جائے. 2 دن مکا لو, 3 مکا لو, 4 مکا لو, جدو مک جائے پھر شروع کر لو, پھر پڑھو, پھر جدو مک جائے پھر شروع کر لو. ساری زندگی پڑھتے رہو, اللہ کی قسم ساری زندگی تیرے گھر کے اندر شیطان اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا. کیونکہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ دی بات تے شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. سورت بقرہ کی آخری آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 نوراں وچوں ایک نور ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 2 نور نازل فرمایا, انہاں وچوں ایک نور ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حدیث میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ یہ کلمات پڑھ دے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ دعاواں نے اے اللہ سارے کول بول چوک کے جڑیاں خطاواں ہوئیاں نے ساڈا اور جے مواخذہ نہ کری. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اللہ جیڑا بوجھ ساڈے وچ چکن دی طاقت نہیں اللہ ساڈے تے بوجھ نہ پائی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا. نبی پاک فرماندے نے بندہ جدو جدو ایک کلمات پڑھدا جاندا ہے اللہ فرماندے جاندے نے قد فعلت قد فعلت قد فعلت, جویں جویں تو آندا جانا میں اوویں اوویں کردا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ بقرہ دی آخری آیات صبح و شام پڑھ لیتا ہے اللہ دی حفاظت واسطے آسمان تو فرشتے نازل فرما دیتے ہیں. رب دے فرشتے اس بندے دی اللہ دی طرف حفاظت کرتے ہیں جیڑا سورہ بقرہ دی آخری آیات پڑھتا ہے. اسی وہ بھی نہیں پڑھتے, نہ سورۃ بقرہ اسی پڑھتے, نہ سورہ بقرہ دی آخری آیات اسی پڑھتے. اور سورہ فاتحہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے, پورے قرآن دا خلاصہ سورہ فاتحہ. جیڑا بندہ سورہ فاتحہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سورہ رقیہ بھی آکھے ہیں یعنی دم والی سورت. اور اللہ نے اس سورت دے اندر موت تو علاوہ ہر بیماری واسطے شفا رکھی ہے. فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ تے جادو بیماری نہیں, جنات دا حاوی ہو جانا بیماری نہیں, بیماری بہترین علاج سورہ فاتحہ. سانو لوگوں کو اللہ کی قسم انہاں چیزاں دی قدر و منزلت دا پتہ نہیں. مولانا طیب صاحب حضرت شیخ صاحب ساڈے بزرگ سن مولانا خالد گرجامی رحمت اللہ علیہ موضوع تو ہے ہو جا دیتا ہے تے نال کتاب و سنت دے دلائل دے نال نال کو بزرگاں دی گلاں بھی وچ جوڑیاں نے
بڑے ذرے ایسے اعمال نے میری اکھاں دے سامنے جڑے میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے. انہاں دے کول بچہ لیاؤنا روندا بچہ پٹدا پیا روندا پیا مولوی صاحب دم کر دے انہاں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ چپ کر گیا. ایک دن نا کسی نے پوچھا میری موجودگی دی بات کسی نے پوچھا مولوی صاحب تسی صرف بسم اللہ پڑھ کے بھوک مار چھڑ دو بچہ چپ کر جاتا ہے چکر کی آدھے چلیا تینوں پتہ نہیں بسم اللہ دی طاقت کی نہیں ہوگی. علماء کرام نے لکھیا پورے قرآن دا نچوڑ سورہ فاتحہ اور پوری سورہ فاتحہ دا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل وچ ساڈے وچ عمل کوئی نہیں ساڈا یقین کوئی نہیں. میں اکثر جگہ تے بات کرنا راتی بھی ایک جگہ طرف دینے میں گل کی تھی میں گیا ساڈا حال ہے وے سانوں کو بندہ دسے نا فلانا وظیفہ پڑھو اسی نے اچھا انہیں پڑھے نے چلو بھی پڑھ کے ویکھ لینے ہیں کی مطلب ہے پڑھ کے ویکھ لینے جو فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے نہ ہویا تے جدوں ساڈا یقین پہلا ہی کوئی نہیں تے فائدہ کھا کون ہے. آندے پیر کامل نہیں ہوندا کی کامل ہوندا ہے یقین کامل. یقین کامل ہوئے تے حکیم سادی پوڑی دے چھڑے تے اللہ شفا دے کرتا ہے. تے یقین کامل نہ ہوئے تے سونا بھی کھا چھڑو تے بندے نو شفا نہیں ملتی. اللہ دی ذات تے یقین کامل رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا اندہ ظن عبد بھی میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق اپنے بندے نو ملنا جی ہو جا میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا میں نو اوویں دا بن کے بخانا. جی ساڈا اللہ دی ذات تے یقین ہوئے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دیتا ہے جدو اساں پڑھنا ہے سانو شفا مل جانی ہے. ایمان نہ دسو اللہ شفا دے گا کہ نہیں دے گا. جی اللہ تے یقین نہیں تے میرے یقین ہوئے چلو پڑھ کے ویکھ لینے ہو سکتا ہے شفا ہو جائے. میں کتاب دے اندر پڑھیا سورہ المومنون دی آخری آیتاں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ایک سے تابعی دی روایت فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ایک تابعی نماز پڑھتے ہیں تے نماز دے اندر اچھی آواز نہ رات دا ٹائم ہے کلے کھلوتے ہیں ہاتھ بنے نے تے یہی آیت بار بار پڑھتے جا رہے ہیں بار بار پڑھتے جا رہے ہیں بار بار پڑھتے جا رہے ہیں. جدو کافی دیر ہے آیت بار بار پڑھتے رہے ایک کونے میں جو آواز آئی بس کر تیرے آیت پڑھنے کی وجہ تو ساڈے کنے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں. سورہ المومنون دی آخری 4 آیتاں جنات دا بہترین توڑے ایڈا عظیم ہتھیار اللہ نے قرآن دی سورت میں سانو عطا فرمایا. سانو پتہ ہی کوئی سانو اینا چیزاں دا ادراک نہیں. ہر قسم دے جادو دا ہر قسم دے جنات دا. پچھلے دن میرے کو ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے تے جادو ہویا تے مینوں کسی بندے نے آکھیا تیرا توڑ بھی کوئی کالے علم والا ہی کر سکتا ہے چٹے علم والا نہیں کر سکتا. میں کیا وہ کیڑا جادو ہے یہ کسی سائی نے جادو کیتا ہے انہیں کیا دا توڑ بھی کوئی جادو کالا علم نہیں کر سکتا ہے. میں کیا میں نہیں مانتا کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جادو کرنے والے سائی بھی سن تے یہودی بھی سن. سبحان اللہ. تے جے میرے رب نے یہودیاں دا جادو تروڑ دیتا سورہ فلق تے سورہ ناس نال اج کسے سائی دا جادو کیتا کیوں نہیں ٹوٹ سکتا سورہ فلق تے سورہ ناس تے. ساڈا ایمان کوئی نہیں ساڈا یقین کوئی نہیں وگرنہ اللہ دی قسم جادو کی ہے جنات کی نے کوئی چیز تیرے قریب نہ پھٹکے. اگر تیرا قرآن دے اوپر ایمان مکمل ہو جائے پیغمبر علیہ السلام دے دسے ہوئے ورد و وظائف پر تیرا ایمان کامل ہو جائے. حضرات آؤ ایک وظیفہ دسا جیڑا میں اکثر لوگوں کو دسنا اور الحمدللہ کوئی بندہ ایسا نہیں جنہیں آ گیا ہوئے کہ میں پڑھیا تو میرے فائدہ نہیں ہویا. نظر لگ جاتی ہے اور یاد رکھو بعض اوقات جادو نہیں ہوتا نظر ہوتی ہے. تے ساڈے دکاندار مولوی جڑے نے انہوں بھی جادو بنا چھڑتے ہیں چلو بی بی آئیے کچھ دے کے ہی جائے گی نا. ہاں جی
آئے ہو جے توینہ تاکیاں نے مولویاں دے جڑے کارخانے نے نا اور یہ نا بیبیاں نے آباد کیتے ہیں. دعا کرو اللہ ساڑیاں ماما بہنوں بھی سمجھ عطا فرمائے. سورہ فاتحہ سورہ بقرہ دا پہلا رکوع آیت الکرسی. آیت الکرسی دے نال اگلیاں بھی 2 آیتاں. سورہ بقرہ دا آخری رکوع آخری 4 کل تے درود ابراہیمی نماز والا. بس کوئی لمبا جوڑا وظیفہ نہیں. پھر ایک دفعہ سنو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ دا پہلا رکوع المفلحون تک. امامہ پہلا دا دھیان نال سنن اجڑیاں بال چوکے ٹور پیندیاں نے تویداں لے کر. سورہ فاتحہ سورہ بقرہ دا پہلا رکوع المفلحون تک. آیت الکرسی او دیاں اگلیاں بھی 2 آیتاں سمیت. سورہ بقرہ دا آخری رکوع تے آخری 4 کل تے درود ابراہیمی نماز والا اول بھی تے آخر بھی. یعنی پہلا بھی درود ابراہیمی پڑھنے تے بعد بھی پڑھنے تے یہ ساریاں چیزاں پڑھنیاں نے 7 مرتبہ. کنی مرتبہ 7 مرتبہ. پانی ایک بالٹی سامنے رکھ لو, اس پانی دے اوتے دم کر لو. دم کیویں کرنا ہے؟ پھوکا نہیں مارنی. نبی علیہ السلام نے پین والی چیز دے اوتے پھوکا مارن تو منع فرمایا. او دا طریقہ کار حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اساں دیکھیا دم کر دیا. پڑھن تو بعد اپنی انگلی اپنی زبان کو لگانی تے انگلی پانی میں داخل کر دینی. فرمایا دم ہو گیا. یہاں وہ تھتکار دینا اس پانی کے اوپر. اس پانی نو دم کر لو. اس پانی دے نال جادو دے نظر بد لگے ہوئے دے مریض نو تسی نہلا دیو تے پانی پیا دیو. انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال وہ بندہ شفا پا جائے گا. کسے مولوی کو جان دی لوڑ نہیں, کسے تویدانے کو جان دی لوڑ نہیں, کسے تاغیانے کو جان دی لوڑ نہیں. جاؤ کی یاد کرو گے اے ہوئی وظیفہ پڑھ کے زیتون دا تیل دم